طلال چودھری صاحب، آج ایک بڑا فیصلہ آیا ہے، 14 سال قید با مشقت جنرل فیض حمید صاحب کے لیے. یہ بتائیے گا کہ یہ جو کورٹ مارشل کارروائی کا فیصلہ ہے، کیا یہ پی ٹی آئی کے ایک مشیر کے خلاف فیصلہ سمجھا جائے جیسے نون لیگ کہہ رہی ہے، جس نے اپنے حلف کی خلاف ورزی کی ہے؟ دیکھیں، ایک تو بہت دیر سے صرف نون لیگ نہیں، بہت سارے اور میڈیا نے بھی بہت ساری چیزیں رپورٹ کی تھیں، اور کہا جا رہا تھا کہ یہ ایک پورا گٹھ جوڑ ہے، یہ دونوں کی پارٹنرشپ ہے، بانی پی ٹی آئی اور جنرل فیض کی. لیکن اس میں سب سے بڑی اہم بات یہ ہے کہ کہا جاتا تھا کہ ایسے طاقتور لوگوں پہ کوئی ہاتھ نہیں ڈالتا، ان کا احتساب نہیں ہوتا، انہیں کوئی پوچھتا نہیں ہے. لیکن فوج نے یہ ثابت کیا کہ ٹاپ ٹو باٹم وہ سب کے لیے احتساب کا جو نظام ہے وہ ایک جیسا ہے، اور سب کو اس سے گزرنا پڑتا ہے. جی، اور اس سے اور بھی سوالات اٹھتے ہیں کہ باقی ادارے کیوں نہیں کرتے. سیاسی پارٹیاں جو اس میں شامل تھیں، جو اس کے سربراہ یا دوسرے لوگ شامل تھے، وہ اپنے آپ خود احتسابی کب کریں گے؟ اور باقی ادارے جو ہیں وہ اپنا حق کب ادا کریں گے؟ یعنی 9 مئی کے فیصلے اگر کئی سال نہیں ہوں گے، جی. اور یہاں تو 9 مئی سے لے کے ہر چیز کی سزا دے دی گئی ہے، لیکن باقی جگہ پر کیس پینڈنگ ہے، باقی جگہ پر جو اسی طرح چیزیں چل رہی ہیں. تو میرا خیال ہے کہ یہ جو آج فیصلہ ہوا ہے، اس فیصلے کے بعد خود سے سب کو کر لینا چاہیے. اس سے پہلے کہ کوئی اور کرے گا تو پھر بہت تکلیف یا بہت مشکل ہوگی ان لوگوں کے لیے. طلال چودھری صاحب، اب یہ آپ نے 9 مئی کے فیصلوں کی بات کی ہے، تو کیا ہم آنے والے دنوں میں ایکسپیکٹ کریں کہ وہ جو فیصلے رکے ہوئے ہیں، آپ نے خود ذکر کیا سالوں سے نہیں ہو رہے، تو وہ آنے والے دنوں میں ہم دیکھیں گے؟ دیکھیں، آنے چاہیے نا، وہ پہلے آنے چاہیے تھے. جب اس ملک میں گڈ ٹو سی یو جیسا ماحول ہوگا، جب آپ کے گھر والے آپ کی کیا کہتے ہیں عزیز و اقارب پریشان تھے اس وقت اس بندے کے لیے کہ اور اس کو قانون کے کٹہرے میں لانے کی بجائے انہیں گڈ ٹو سی یو کہا جاتا تھا، فیسیلیٹیٹ کیا جاتا تھا. اب تو اس کے بعد کیسے فیصلے ہو سکتے تھے؟ لیکن ایک بات ثابت ہوئی ہے کہ ایک پورے کا پورا یہ جتھا تھا، گروپ تھا، جس میں ساری قسم کے لوگ، اگر اس میں ایک جنرل شامل تھا تو ججز بھی شامل تھے، اس میں سیاستدان بھی تھے. تو جی، سزا تو سب کو ہونی چاہیے نا، بالکل. نہ کسی کے ایک کو. اچھا طلال چودھری صاحب، یہ جو اشتعال انگیزی کے الزامات ہیں، اور سیاسی طور پر جس طرح سے 9 مئی کے جو ہیں وہ اقدامات اٹھائے گئے، نہ صرف یہ کہ سابق جو ڈی جی آئی ایس آئی تھے، اس کے علاوہ بھی لوگ شامل تھے، تو یہ جو ہے وہ ابھی کارروائی باقی ہے. یہ تو 14 سال وہ ہے جو کہ اب ہو گیا، جو ثابت ہو گیا. تو آپ کو لگ رہا ہے کہ آگے کوئی بڑا فیصلہ، اس سے خطرناک قسم کا فیصلہ بھی آ سکتا ہے؟ دیکھیے، یہ تو یقیناً اگر یہ فیصلہ ہوا ہے تو اس کے بعد جو پریس ریلیز آئی ہے اس کا آخری پیرا جی، انتہائی اہم اور معنی خیز ہے. بالکل. یقیناً یہ معاملہ ایسے تو نہیں ختم ہوگا. اگر اس کے اور بھی ساتھی تھے، اور بھی اس میں گناہ گار لوگ شامل ہیں جن کو بینیفیشری جو تھے، ایسے سیاستدان جو بینیفیشری تھے، ایسی سیاسی پارٹی جو بینیفیشری تھی، اور ان تمام واقعات اور منصوبہ بندی کی جس کا پارٹ اینڈ پارسل جنرل فیض رہے ہیں، تو پھر یقیناً ان کو بھی سامنا تو کرنا پڑے گا. اگر نہیں کریں گے تو پھر تو نامکمل ہے، پھر تو زیادتی ہے کہ کسی ایک کو سزا دے دی جائے اور باقیوں کو چھوڑ دیا جائے. ویسے تو اب جو اڈیالہ جیل کے باہر بیٹھے ہوئے لوگ ہیں، یا جو پی ٹی آئی بحیثیت مجموعی ہے، ان کا اس وقت مطالبہ جو ہے وہ خان صاحب کی رہائی سے سکڑ کر جو ہے وہ خان صاحب سے ایک ملاقات تک آ گیا ہے. لیکن آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ جی ایچ کیو حملہ کیس کے حوالے سے آلریڈی خان صاحب کے خلاف بھی کارروائی چل رہی ہے، 9 مئی کے حوالے سے بھی چل رہی ہے، تو آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ اب یہ ادھر بھی جا کے نیکسس جوڑے گا؟ دیکھیے، یہ نیکسس کی ضرورت نہیں، یہ نیکسس تھا. جی، اس نیکسس نے پاکستان کا بڑا نقصان کیا ہے. صرف 9 مئی ایک نہیں کیا، 26 نومبر نہیں ہوا. پاکستان کا عدم استحکام کا شکار ہوا، پاکستان کی اکانومی تباہ و برباد ہوئی، پاکستان کو بزدار دیا، پاکستان کو گوگی پنکی کی وہ کرپشن کی داستانیں دی، پاکستان کا سفارتی تنہائی کا شکار ہوا، پاکستان میں ایک ایسا ماحول بن گیا کہ وہ دہشت گردی جو ہمیشہ کے لیے ختم ہو چکی تھی وہ واپس لوٹ کے آئی. تو بہت کچھ پاکستان کا چھینا ہے اس جوڑی نے یا اس گٹھ جوڑ نے.
طلال چودھری صاحب، فیض حمید صاحب پر تو ایک بڑا یہ بھی چارج شیٹ ہے، کیونکہ آپ خود جو ہے وزیر داخلہ بھی ہیں، تو یہ بتائیے گا کہ کالعدم ٹی ٹی پی کے سرگرم جو دہشت گرد تھے، کارکنان تھے، ان کو پاکستان میں جو بسانے کا صحرا ہے یہ بھی انہی کے سر جاتا ہے، جس کی قیمت ہم آج دن تک چکا رہے ہیں، تو کیا اس کے خلاف بھی ایک چارج شیٹ ان کے خلاف بننی چاہیے اور کارروائی ہونی چاہیے؟ دیکھیے یہ میں نے آپ کو کہا کہ اس میں پرٹیکولرلی تو نہیں بات کرتا، لیکن ایک بات ہے کہ دہشت گردوں کے بارے میں اور نرم رویہ اور ان کے لیے آسانیاں پیدا کرنے کے لیے نیریٹو جو تھا وہ بانی پی ٹی آئی بڑی دیر سے بنا رہے ہیں. وہ ڈرون سے لے کر نہیں ہونے تک سے لے کے ان کو نکالو نہ، ان کو کہو کچھ نہ، ان سے بات چیت کرو. جو بندوق کی گولی پر ہم سے بات کر رہے ہیں، جو کہہ رہے ہیں ان سے بات کریں. جو لوگ گولی کی زبان سمجھتے ہیں ان سے گولی سے بات ہونی چاہیے. تو یہ ایک ایسا ان کا فیصلہ جو تھا اس نے پاکستان کا نقصان تو کیا ہے، لیکن پاکستان کا بہت ساری ایسی چیزیں جو اس جوڑی کی وجہ سے پاکستان کا نقصان ہوا ہے، وہ جی سب سے بڑا تو عام آدمی کا ہوا ہے. 4 روپے کی روٹی 24 روپے کی ہوئی ہے پاکستان میں. یہ اس طرح کی اور بہت ساری چیزیں جو ہیں، اکانومی آپ کی خراب ہوئی، آپ کی ریزروز کی کوئی حالت نہ رہی، ڈیفالٹ کی باتیں ہونے لگ گئی، آپ کی مہنگائی عروج پہ چلی گئی، پاکستان کی سفارتی تنہائی سے لے کے بے شمار نقصان ہوا. طلال چودھری صاحب، خان صاحب کے جو اس وقت تک کے اقدامات ہیں، جو معاملات سامنے آئے ہیں، کیا ہم آنے والے دنوں میں جو تحریک انصاف پر پابندی کے حوالے سے باتیں ہو رہی ہیں ان پر عمل درآمد ہوتا ہوا دیکھیں گے؟ دیکھیے سیاسی حکومت ہے، ہم ایسا کوئی فیصلہ نہیں کرنا چاہتے، جو کہ بے شک وہ آئین میں دیا گیا ہے، وہ ایک آئینی اور قانونی اختیار بھی ہے اس کا. ہم چاہتے ہیں کہ پی ٹی آئی خود احتسابی کرے اور ایم کیو یعنی ایم فی کی ایک الفور ایگزامپل پابندی کا دے. امکان نہیں ہے، لیکن دیکھیں آنے ایم والے کیو دنوں ایم میں کی ہو سکتا ہے؟ ایم کیو ایم کی ایگزامپل کو وہ دیکھے اور وہ بھی اپنے آپ کو ایسے ہی علیحدہ کر لے جیسے الطاف سین سے اس پارٹی نے اپنے آپ کو علیحدہ کیا تھا. یہ ان کے بھی فائدے میں ہے، پاکستان کے بھی فائدے میں ہے. ہمیں مجبور نہ کیا جائے کہ ان دونوں کو اگر یہ جڑا رہیں گے تو پھر کارروائی دونوں کے اگینسٹ کرنی پڑے گی. ویسے بھی یہ سیاسی یرغمال ہیں، جب تک یہ یرغمال وہاں سے نہیں نکلیں گے تب تک آزادانہ فیصلے نہیں کر سکیں گے. اور یہ کے پی کی حکومت سے لے کے وفاق کی اپوزیشن تک سب کو ایک ہی پیغام ہے کہ اپنے آپ کو آزاد کروائیں اور اپنے آپ کو علیحدہ کریں اس فورسز سے، اس قیادت سے جو آپ کو ایک ایسی طرف دھکیل رہی ہے جہاں صرف نقصان ہی نقصان. -1 ہو جاتا ہے تو کیا مستقبل دیکھ رہے ہیں پی ٹی آئی کا کوئی، ہم اس طرف جا سکتے ہیں؟ دیکھیے اب ایم کیو ایم نے سروائیو کیا ہے، اس طرح بہت ساری اور جماعتوں نے، اور یہ وقت کی ضرورت ہے. ایک بندہ ذہنی مریض ہے یا ایک خاص نیریٹو پہ 20-25 سال سے لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ پلانٹڈ آدمی ہے، اور اس کے بعد وہ کہے جی کہ سوائے نہ اسمبلیوں میں آپ نے رہنا ہے، نہ حکومتوں میں رہنا ہے، نہ ہر وقت کوئی ہنگامہ کھڑا کرنا ہے، کوئی نہ کوئی انتشار، اور وہ سوچ رہا ہے کہ یہاں بنگلہ دیش اور سری لنکا بنے گا، نیپال بنے گا. نہ سری لنکا ہے، نہ نیپال ہے، نہ یہ بنگلہ دیش ہے، یہ پاکستان ہے. یہاں ایسا کچھ نہیں بنے گا.